یہ ایک ایسے باپ کی کہانی ہے جس نے اپنی جوان بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اسے خود گاؤں کے کنویں میں پھینک دیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کی عزت تو بچا لی، اپنا ذہنی توازن کھو دیا۔ اس بدقسمت باپ کا نام ماسٹر سالک تھا، جو امرتسر کے اسلامیہ ہائی اسکول خزانہ گیٹ میں اردو اور فارسی کے استاد تھے۔ ان کی کہانی کے راوی ان کے ایک شاگرد غلام حیدر وائیں ہیں، جو بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ غلام حیدر وائیں کی اگست 1947 میں امرتسر سے لاہور ہجرت کی کہانی منیر احمد منیر کی نئی کتاب جب پاکستان بن رہا تھا میں شامل ہے۔ یہ کتاب ہجرت کی 15 سچی کہانیوں پر مشتمل ہے، جنہیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ 1947 میں پنجاب اور جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد پسند سکھوں اور ہندوؤں نے وہی کچھ کیا جو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنوں نے یورپ کے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ منیر احمد منیر نے جنوبی ایشیا کے ہولوکاسٹ کے متاثرین کے ساتھ 1978 سے 1986 کے درمیان اپنے جریدے آتش فشاں کے لیے انٹرویو کیے۔ اس جریدے پر پاکستان کے تیسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے حکم پر پابندی لگا دی گئی۔ تاہم آتش فشاں میں شائع ہونے والی ان سچی کہانیوں کو جب پاکستان بن رہا تھا میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ غلام حیدر وائیں نے اپنی کہانی میں ماسٹر سالک کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وائیں صاحب کے بقول یہ صرف ایک ماسٹر سالک کی بیٹی نہیں بلکہ ہزاروں مسلمان بیٹیوں کی کہانی ہے، جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں اور نہروں میں چھلانگیں لگائیں یا سکھوں کی گولیاں سینے پر کھا کر شہید ہو گئیں۔ امرتسر کے مسلمان ہجرت کے بعد لاہور پہنچے تو انہوں نے لوئر مال پر اسلامیہ ہائی اسکول خزانہ گیٹ قائم کر دیا۔ امرتسر والے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سلطان محمود نے پرانے اسکول کے طلبہ اور اساتذہ کو اس نئے اسکول میں اکٹھا کر دیا۔ ماسٹر سالک اکثر اسکول میں ننگے پاؤں آ جاتے تھے اور کلاس میں آ کر خاموش بیٹھے رہتے۔ ہیڈ ماسٹر انہیں کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ماسٹر سالک نے پاکستان کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے بار بار اپنی امی جی یاد آتی رہیں۔ میں نے بچپن میں ان کی زبانی ایسی ہی کہانیاں سنی تھی۔ انہوں نے جموں سے سیالکوٹ ہجرت کی تھی اور ایک لاری میں لاشوں کے نیچے چھپ کر پاکستان پہنچی تھیں۔ مہاراجہ پٹیالہ کے سکھ فوجیوں کے ظلم و ستم کا وہ اکثر ذکر کرتی تھیں، جنہوں نے پہلے جموں کے مسلمانوں کو لاریوں میں بھرا اور پھر انہیں اکالی دل اور RSS کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہی سکھ فوجیوں کی سنگین کا ذکر منیر احمد منیر کی کتاب میں بھی آیا ہے، جہاں ظلم کے ایک عینی شاہد بشیر احمد نے بتایا کہ پٹیالہ میں پہلے مسلمانوں سے اسلحہ لیا گیا اور پھر ان کی عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ پٹیالہ کے اناردانہ چوک میں سکھوں نے اغوا شدہ مسلمان عورتوں کے کپڑے اپنی کرپانوں اور تلواروں سے تار تار کر کے ان کا جلوس نکالا۔ مرد قتل کر دیے گئے اور جوان عورتوں کو مال غنیمت کی طرح آپس میں بانٹ لیا گیا۔ عمیر محمود صدیقی کی کتاب ہم نے پاکستان کیسے بنایا میں ایسی کچھ اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی کہانیاں شامل ہیں جو اب بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاکستانی بھائی انہیں کسی طرح بازیاب کرائیں گے۔ پاکستان کے بعد پہلی عید 18 اگست کو آئی۔ عید کے دن بھارت سے ایک مال گاڑی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ اس گاڑی کے ایک ڈبے پر خون سے لکھا گیا تھا کہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے عید کا تحفہ۔ جب ڈبے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں معصوم بچوں کے کٹے ہوئے سر، ہاتھ اور عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں پڑی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب دسمبر 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تو میری امی جی بہت روئی تھیں۔ کئی دن تک ہمارے گھر میں سوگ کا سما تھا۔ ان کی ماں بھی ہجرت کے سفر میں سکھوں کے ہاتھوں اغوا ہو گئی تھی۔ وہ پوچھا کرتی تھیں کہ کیا ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کی قربانی دے کر پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم ایک دوسرے سے لڑیں۔ 1947 میں پاکستان کی طرف سفر کرنے والے 20 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور ہزاروں مسلمان عورتیں لاپتہ ہو گئیں۔ افسوس کہ پاکستان میں آج بھی اپنے شہریوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ منیر احمد منیر کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے لاپتہ صحافی مدثر نارو کی والدہ کا وائس میسج ملا۔ ان کا بیٹا 20 جولائی 2018 سے لاپتہ ہے۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے 25 جولائی 2018 کو ہونے والے الیکشن پر سوالات اٹھائے تھے۔ مدثر اور اس کی اہلیہ صدف چغتائی دونوں شاعر تھے۔ مدثر نے 2018 کے حالات پر اپنی ایک پنجابی نظم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی اور پھر اسے لاپتہ کر دیا گیا۔ اس طویل نظم کے چند اشعار پیش ہیں۔ کڈ نہیں سکدے جلسہ ریلی، خلقت دائے اللہ بیلی، ہوندی پئی ٹھا ٹھا ٹھا، ہور کی ہوندا ہے مارشل لا، سچی گل سنا نہیں سکدے، بیوی خبر چلا نہیں سکدے، جھوٹ نو دیتا اے سچ بنا، ہور کی ہوندا ہے مارشل لا، کرے دبئی وچ موج بہادر، جیل دے وچ گاڈ فادر،
اج بھی بوٹا ہے ٹیلا ہور کی ہوندا ہے ماشاء اللہ اپنی چودر رکھن لئی سر تے چکی پھرن نشے باقی کسی نو دی نہ رہا ہور کی ہوندا ہے ماشاء اللہ۔ مدثر نارو نے اپنی نظم میں نہ جانے کس نشے کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ نظم سامنے آتے ہی انہیں بالاکوٹ سے غائب کر دیا گیا۔ اس وقت ان کا بیٹا سچل صرف 6 ماہ کا تھا۔ ان کی اہلیہ صدف نے سچل کو گود میں اٹھا کر مدثر کی بازیابی کے لیے بہت آواز اٹھائی اور ایک دن خود بھی پراسرار موت کا شکار ہو گئیں۔ 2021 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مدثر کی والدہ اور سچل سے ملاقات کی اور انہیں جلد انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سچل کو 5 سال سے انصاف نہیں ملا، بلکہ آج کل تو پاکستانیوں کی جبری گمشدگیوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ مدثر کی والدہ نے اپنے میسج میں کہا ہے کہ اب تو میں عدالتوں سے بھی مایوس ہو چکی ہوں۔ مجھے مدثر کی ماں میں اپنی ماں نظر آتی ہے جو پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم نے 1947 میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو اس لیے قربان کیا کہ تم ہمارے پاکستان میں آپس میں لڑتے لڑتے آئین و قانون کو بھی لاپتہ کر دو۔